السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہائی بلڈ شوگر یعنی ڈائبٹیس ملائٹس، جسے عربی میں مرض سکری کہتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ ہائی بلڈ شوگر یعنی ڈائبٹیس ملائٹس ہے کیا چیز اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ بلڈ شوگر کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے خون میں شوگر یعنی گلوکوز کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ گلوکوز جو ہے، جو بھی فوڈ ہم کھاتے ہیں، خاص کر کاربوہائیڈریٹ یا اور بھی مختلف قسم کے فوڈ، ان کا جو اینڈ پروڈکٹ ہے، جو آنتوں سے جذب ہو کے جب جگر میں جا کے میٹابالزم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کا اینڈ پروڈکٹ گلوکوز ہے۔ یعنی گلوکوز سے ہمیں انرجی حاصل ہوتا ہے۔ ہمارا برین جو ہے وہ صرف گلوکوز ہی انرجی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو یہ گلوکوز کی مقدار بلڈ میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو گلوکوز کی مقدار بلڈ میں کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ جب گلوکوز بلڈ میں آتا ہے تو بلڈ سے گلوکوز سیل میں انٹر ہوتا ہے، ہمارا خلیوں میں۔ خلیوں میں گلوکوز کو انٹر کرنے کے لیے ایک ہارمون کی ضرورت ہوتی ہے جسے انسولین کہتے ہیں۔ تو یہ انسولین ہمارے خون میں گلوکوز کو سیل کے اندر لے جاتا ہے، جہاں سے وہ میٹابلائز یا یوز ہو کے ہمیں انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ جب ہمارے جسم میں انسولین کی کمی ہو تو یہ گلوکوز خون سے سیل کے اندر نہیں جاتا ہے۔ جب سیل کے اندر نہیں جائے گا تو خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جائے گا۔ تو جب زیادہ حد سے بڑھ جائے، جسے ہائپر گلائسیمیا کہتے ہیں اور جسے شوگر ڈیولپ ہوتا ہے، یعنی ڈائبٹیس ملائٹس یا مرض سکری پیدا ہوتا ہے۔ ابھی یہ انسولین جو ہے یہ ہمارے جسم میں کم کیسے ہوتا ہے؟ تو اسی حساب سے ہم شوگر کو مختلف ٹائپ میں، مختلف قسموں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ نمبر 1، ٹائپ 1 ڈائبٹیس ملائٹس۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیس ملائٹس میں شوگر جو ہے، شوگر جب بڑھ جاتا ہے انسولین کی کمی کی وجہ سے، انسولین جو ہے بالکل ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسولین پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر ایک لبلبا جو ہے، پینکریاس جسے کہتے ہیں، اس میں ایک پورشن میں بیٹا سیلز ہوتے ہیں۔ یہی بیٹا سیلز انسولین پیدا کرتے ہیں۔ تو ٹائپ 1 ڈائبٹیس میں یہ بیٹا سیل جو ہے، ان کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے کسی بھی آٹو ایمیون یعنی آٹو امیونٹی کی وجہ سے۔ ان سیلز، بیٹا سیلز کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے۔ تو آٹو امیونٹی کی وجہ سے جب بیٹا سیلز کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے تو انسولین بالکل پیدا نہیں ہوتا ہمارے جسم میں۔ تو بالکل انسولین پھر ٹوٹلی ہمیں باہر سے لینا پڑتا ہے۔ اسے ٹائپ 1 ڈائبٹیس ملائٹس کہتے ہیں۔ آٹو ایمیون میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں امیونٹی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جو اپنے ہی سیل پہ، ہیلدی سیل پہ اٹیک کرتا ہے، تو ان کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے۔ اس طرح پینکریاس میں بیٹا سیلز کے خلاف اس طرح ہمارے جسم میں آٹو امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے، تو اپنے ہی سیل میں ہماری جو امیونٹی ہے، اینٹی باڈیز اس پر اٹیک کر کے ان کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، تو اس سے انسولین کا پیدا ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب انسولین یعنی بیٹا سیل کی کمپلیٹ ڈسٹرکشن کی وجہ سے انسولین بالکل پیدا نہ ہو تو اسے ٹائپ 1 ڈائبٹیس ملائٹس کہتے ہیں۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیس ملائٹس میں ہمارے پینکریاس کے بیٹا سیلز انسولین تو پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ انسولین آگے جا کے سیلز میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو سیلز میں اس انسولین کے خلاف ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے، سیل میں جو ریسیپٹر انسولین کو لے کے اندر جاتے ہیں وہ ریسیپٹر اس کے لیے رسپانس نہیں کرتے ہیں، تو ریزسٹنس ہو جاتی ہے۔ تو خون میں انسولین تو زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ سیل میں یوز ہو کر گلوکوز کو سیل کے اندر نہیں لے جا سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے خون میں گلوکوز کی لیول ہائی ہو جاتی ہے۔ تو ٹائپ 2 ڈائبٹیس میں انسولین تو ہوتا ہے، لیکن وہ سیل میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے ریزسٹنس کی وجہ سے۔ تو اسے ٹائپ 2 ڈائبٹیس ملائٹس کہتے ہیں۔
عام طور پر کہتے ہیں کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ینگ ایج میں ہوتا ہے، ٹائپ 2 اولڈ ایج میں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ کریکٹ نہیں ہے، کیونکہ کسی ایج میں بھی ٹائپ 1 بھی ہو سکتا ہے، ٹائپ 2 بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی بڑے ایج میں بھی ہمارے جو پینکریاس ہے ان کے آٹو امیونٹی کی وجہ سے سیل کمپلیٹ ڈسٹرکشن ہو سکتا ہے، تو اس انسولین کی مقدار پیداوار بالکل کم ہو، ٹائپ 1 بھی ہو سکتا ہے اولڈ ایج میں۔ اس طرح ینگ ایج میں بھی انسولین تھوڑا بہت یعنی آٹو امیون نہ ہو تو اور کسی وجہ سے انسولین یا ریزسٹنس یا اور اس کی وجہ سے انسولین کی یوز نہ ہو تو اس میں بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیس ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح عام طور پر ٹائپ 1 جو ہے ینگ ایج میں ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، اولڈ ایج میں بھی ہو سکتا ہے، اور ٹائپ 2 ڈائبٹیس جو ہے اولڈ ایج میں ہوتا ہے۔ تو اس کا فرق یہ ہے کہ ٹائپ 1 میں انسولین بالکل ہمارے جسم میں ختم ہو جاتا نہیں ہوتا، تو باہر سے کمپلیٹ یعنی انسولین لینا پڑتا ہے، لیکن ٹائپ 2 میں انسولین ہوتا ہے، اس کی استعمال سیل میں نہیں ہوتا، کم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اور دوائیوں کے تھرو اس انسولین کو ہم یعنی گلوکوز کو سیل کے اندر استعمال میں لاتے ہیں، یا تھوڑا بہت انسولین باہر سے استعمال کرتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس میں۔ ایک اور قسم ہے جسے جسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں، عام طور پر پریگنینسی میں فرسٹ اور سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں یعنی 3 سے 6 مہینے 6 سے 9 مہینے کے اندر خون میں گلوکوز کا لیول بڑھ جاتا ہے، تو اسے جسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پریگنینسی میں انسولین کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ چوتھے میں اور ٹائپ کی بھی ڈائبٹیز ہے، مثلا بعض دوائیوں کے استعمال سے ہمارے خون میں گلوکوز بڑھ جاتا ہے، انسولین کی استعمال کم ہوتی ہے، گلوکوکارٹیکائڈ قسم کی دوائی ہے جو ایڈس وغیرہ یا میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس طرح مختلف اور قسم کی بیماری ہے۔ نیو نیٹس میں بچوں 1 سال سے کم عمر کے بچوں میں بھی ڈائبٹیز ہو سکتا ہے، تو بعض اوقات پینکریاس جو لبلبا میں بیٹا سیلز پینکریاس کی سوجن ہو جاتی ہے، فائبروسس ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بیٹا سیل کم انسولین پیدا کرتے ہیں اور بالکل پیدا نہیں کرتے، تو یہ بھی یعنی اس کی وجہ سے بھی شوگر یا ڈائبٹیز ہو سکتا ہے۔ تو مین جو ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز، ٹائپ 2 ڈائبٹیز، جسٹیشنل ڈائبٹیز، یہ مرض سکری یا ہائی بلڈ شوگر کی قسمیں ہیں۔ تو آئندہ ہم ویڈیو میں بتائیں گے کہ جب شوگر ہو جائے تو اس کی تشخیص ہم کیسے کریں گے۔ تو آپ مہربانی کر کے ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔